بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب فی التوبہ، باب فی التوبہ یا باب التوبہ کہ یہ باب ہے توبہ کے بارے میں۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر معصیت اور نافرمانی اور وہ گناہ اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، بندے سے تعلق ہو، کسی آدمی کا کوئی حق اس سے متعلق نہ ہو، فلہا ثلاثۃ شروط، تو اس کی پھر 3 شرطیں ہیں۔ احدها ان یقلع عن المعصیہ، ایک شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ والثانی ان یندم علی فعلها، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے یا جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے کرنے پر اس کو ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسرا شرط یہ ہے کہ وہ یہ عزم کر لے کہ اس کی طرف دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں جائے گا۔ تو گویا اس گناہ سے توبہ کرنے کی یہ 3 شرائط ہیں کہ جس کا تعلق بندے اور اللہ جل جلالہ کے درمیان ہو، کسی حقوق العباد میں سے کوئی حق کسی حق کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ پہلا شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے پر اس کو ندامت ہوئی ہو، اور تیسرا شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم کرے کہ اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گیا، وہ یعنی پورا نہ ہوا، تو فرمایا کہ لم تصح توبتہ، اس آدمی کی توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح توبہ صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تینوں شرائط اس میں پائے جائیں۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق آدمی سے بھی ہو تو اس کی پھر 4 شرط ہیں۔ هذه الثلاثة، یہ 3 بھی ہیں۔ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، اور چوتھا شرط یہ ہے کہ جس صاحب کا تعلق، جس صاحب کا حق ہے اور اس گناہ سے اس کا تعلق ہے، تو اس سے براءت حاصل کر لے۔ تو فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر وہ مال تھا، یعنی وہ نافرمانی اس طرح کی تھی کہ اس کا کوئی مال اس نے قبضہ کیا تھا، لیا تھا اسے، یا مال جیسا کوئی اور چیز تھا، رَدَّهُ إِلَيْهِ، تو اس کو واپس کر دے، یعنی یہ کہ اس کو واپس کر دے۔ وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ، اور اگر حد قذف تھا یا حد قذف جیسی کوئی اور چیز تھی، مَكَّنَهُ مِنْهُ، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ مَكَّنَهُ مِنْهُ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دے اس کے سامنے، تاکہ وہ اس کا سزا اس کو دے دیں۔ او طلب عفوہ، یا اس سے معافی مانگے۔ وَإِن كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور فرمایا کہ اگر غیبت کی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو حلال کر دے، مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اس کے سامنے بیان کر دے اور ان سے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور یہ واجب اور ضروری ہے کہ آدمی تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، اگر بعض گناہوں سے توبہ کر لیا تو اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی اہل حق کے نزدیک۔ من ذَلِكَ الذنب، اس گناہ سے، وَيَبْقَى عَلَيْهِ الْبَاقِي، اور اس پر باقی اسی طرح باقی رہ جائیں گے۔ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، باقی گناہ اس پر باقی رہ گئے۔ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ، اور یعنی بہت زیادہ غالب آئے ہیں کتاب اللہ شریف کے دلائل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، اور
اجماع امت کے دلائل علی وجوب التوبہ کہ توبے کے وجوب پر کہ توبہ کرنا ہر مسلمان پر ہر وقت واجب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور قال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کہ استغفار کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے معافی مانگو، گناہوں سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف توبہ کر لو۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کے سامنے توبۃ نصوحا کہ سچی اور خالص توبہ۔ توبۃ نصوحا کا معنی ہے سچی اور خالص توبہ، یعنی کہ سچائی میں اور اخلاص میں انتہا کو پہنچ چکا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبۃ النصوح کے بارے میں، تو اس نے فرمایا ہی ان یتوب ثم لا یعود الی الذنب، فرمایا کہ یہ توبۃ النصوح وہ توبہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ آئے۔ کما لا یعود اللبن الی الضرع، جس طرح دودھ تنوں میں واپس نہیں آتا اس طرح یہ آدمی بھی گناہ کی طرف واپس نہ آئے۔ تو اس طرح کا توبہ اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری، کہ اللہ کی قسم میں اللہ جل جلالہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس کے سامنے فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ ایک روایت میں 100 دفعہ ہیں جیسے دوسری روایت میں ہے۔ فرمایا کہ یہ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے توبہ نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ یہ امت کو تعلیم تھی کہ امت اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہے استغفار کے ساتھ، توبے کے ساتھ، اس لیے کہ ابن آدم جتنے بھی ہیں یہ سب غلطیاں کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ وعن الاغر ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال، یہ ایک صحابی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی اللہ واستغفروہ، تم توبہ کرو اللہ کے سامنے اور اس سے بخشش طلب کرو، فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے 100 دفعہ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ وعن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ابو حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم، کہ البتہ اللہ جل جلالہ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں اپنے بندے کے توبے پر، من احدکم تم میں سے ایک سے، سقط علی بعیرہ کہ اس کو اپنا اونٹ مل جائے، اپنی سواری مل جائے، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور حالانکہ اس سواری کو اس نے ایک ایسی سرزمین پر، ایسی جگہ پہ کہ جہاں صحرا اور بیابان تھے، ایسی جگہ میں اس نے گم کر دیا تھا، اب اس کو مل جائے تو اس کے ملنے سے اس کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ جل جلالہ کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، البتہ اللہ جل جلالہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کے توبہ پر، من احدکم تم میں سے ایک سے زیادہ، تم میں سے ایک سے، یعنی تم میں سے ایک سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے بندے کے توبے پر، کہ جب تم میں سے کسی کو سقط علی بعیرہ اپنا اونٹ اور اپنی سواری مل جائے، وقد اضلہ فی ارض فلات کہ حال یہ ہو کہ اس کو گم کر دیا ہو اس نے ایک صحرا والی زمین میں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ الفلات کا معنی کیا ہے الصحراء الواسعہ۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی روایت میں ہے للہ اشد فرحا، البتہ اللہ جل جلالہ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں بتوبۃ احدکم، بتوبۃ عبدہ اپنے بندے کے توبے پر، حین یتوب الیہ کہ جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، من احدکم تم میں سے ایک سے، تم میں سے ایک سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ پاک، کون سے والے ایک سے، کان علی راحلتہ کہ وہ اپنی سواری پر تھا، بارض فلات ایک
صحرا والی زمین میں فن فلتت منہ، وہ اس سے چھوٹ گئی، وہ سواری اس کی کھل گئی اور کہیں چلی گئی۔ وعلیہا طعامہ و شرابہ، اور اس پر اس کا کھانا پیتا اور اس کا پینا بھی تھا، یعنی اس کے پینے کا سامان اور کھانے کا سامان سب اسی سواری پر تھا۔ فَأَيْسَ مِنْهَا، یعنی اپنے سواری کے واپس ہونے سے وہ جو ہے مایوس ہو گیا۔ فَأَتَى شَجَرَةً، ایک درخت کے پاس آیا، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس کے سائے میں لیٹ گیا، یعنی اپنے سواری کو بہت ڈھونڈا ملا نہیں، تو اب اس سے مایوس ہو گیا کہ یہ اب واپس نہیں ملے گا دوبارہ، تو درخت کے پاس آیا، اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وقد أَيْسَ مِن رَاحِلَتِهِ، حال یہ تھا کہ وہ اپنے سواری سے مایوس ہو چکا تھا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، جب کہ وہ اسی حالت میں تھا، إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، کہ اچانک وہ سواری اسی کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس کی سواری کو، جو اس کی رسی کو، سواری کی رسی کو، اپنے اونٹ کے رسی کو کہ جو اس کے گردن میں ہوتا ہے، اس کو پکڑا۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر بہت زیادہ خوشی سے کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو ہی میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا، اخطأ من شدت الفرح، کہ اب زیادہ خوشی کی وجہ سے اس نے غلطی کی، وہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن غلطی سے اس نے یوں کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، تو گویا یہ زیادہ خوشی کی وجہ سے اس طرح کیا۔ تو یہ جو حدیث ہیں یہ ایک مثال کے اوپر محمول ہے، کہ ایک تمثیل اس میں بیان ہوئی ہے کہ ایک آدمی کا سواری ضائع ہو جائے اور وہ موت کو یقینی سمجھ کر لیٹ جائے موت کے انتظار میں، پھر اس کو اچانک پالے کہ اس پر اس کا کھانا اور اس کا پینا سب کچھ موجود ہو، تو اس کی خوشی کتنی سخت اور کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ جل جلالہ کی خوشی اپنے بندے کے توبے پر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی بڑی ہے۔ حالانکہ وہ آدمی اپنے زیادہ خوشی کی وجہ سے اپنے رب کے شکر ادا کرنے میں اس نے غلطی کی، اور اس نے یوں کہا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آج کا سارا سبق ہمارے لیے ہمیں بھی یہ ترغیب دے رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی معصوم ہو کر دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ جل جلالہ نے عمومی طور پر سارے ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوح کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے، پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، جس طرح کہ دودھ تنوں میں واپس نہیں جاتا، اس طرح سے بالکل وہ سچی توبہ ہوگی۔ ایک یہ کہ آدمی گناہ میں مبتلا بھی ہے، کر بھی رہا ہے، آئندہ کا بھی عزم ہے، دل میں اس کو سوچتا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے یہ 3 شرط بتائے گئے تھے، اور 4 شرط بھی، کہ جس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہو، اور اگر توبہ کا تعلق یا اس معصیت کا تعلق حقوق اللہ میں سے ہو تو پھر اس کے 3 شرائط بتائے گئے۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہم سب کو یعنی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ بندے کے توبے پر اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک ایک بندے کے توبے پہ اتنے خوش ہوتے ہیں، جو لوگ دوسرے لوگوں کی ہدایت کا، ان کے توبے کا، ان کے تقوی کا اور ان کی نیکی والی زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک، جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگوں کو اور لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک تقوی اور توبہ اور طہارت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، ان سے اس آدمی کا کیا اللہ پاک کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ سے ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں اور دوسروں کی توبہ کا ذریعہ بنا دے، خود اپنی توبہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی توبہ کا بھی اللہ جل جلالہ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم